السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنی رات کو کیا کر رہی ہوں، جو کہ میں یہ بلاگ شوٹ کر رہی ہوں۔ اتنی رات تک میں کیوں جاگ رہی ہوں جبکہ پوری دنیا سو چکی ہے اور گھر کے بھی سب سو چکے ہیں۔ تو ابھی رات کا بج رہا ہے، یہ اس میں الٹا ٹائم دکھائی دے رہا ہے، 1:15 ہو چکی ہیں۔ اور اس ٹائم تک میں کیوں جاگ رہی ہوں؟ ایکچولی میں دن میں سونی تھی تو مجھے اب نیند نہیں آ رہی ہے، اس لیے جب مجھے نیند نہیں آتی ہے تو دل بے چین رہتا ہے۔ دل کے سکون کے لیے میں اللہ پاک کا کلام میں اٹھاتی ہوں اور یاسین شریف میں پڑھتی ہوں۔ اس سے دل کو بہت سکون ملتا ہے، اور اللہ پاک سے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو ہم نے جانے انجانے میں کی ہیں، یا ہماری جو خواہشات رہ گئی ہیں آدھی ادھوری، اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ اور اس ٹائم تو اتنا افضل ٹائم ہوتا ہے، 1 سے 3 بجے کا ٹائم، جس میں آپ تہجد پڑھیں، اور اس ٹائم اللہ پاک 7ویں عرش پر آتے ہیں، آسمان پہ آتے ہیں۔ تو اس ٹائم اللہ سے ہم دعائیں مانگیں، ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اللہ ہمیں بڑی سے بڑی مشکل سے ہمیں نکالتا ہے۔ یہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں نے بہت فیل کیا ہے۔ اتنی بڑی بڑی مشکلیں میرے ساتھ آئی جس میں میں اکیلی پڑ گئی، جس میں کوئی میرے ساتھ نہیں تھا، صرف میرا اللہ میرے ساتھ تھا، کیونکہ وہ میری نیت کو جانتا ہے، میرے دل کو جانتا ہے، اس لیے اللہ نے میرا ساتھ دیا اور ان بڑی بڑی پرابلم سے مجھے باہر نکالا۔ تو آپ کے ساتھ بھی ہے، اگر ایسی کوئی پرابلم یا پھر آپ کی جو خواہشات رہ گئی جو آدھی ادھوری ہیں، جو پوری ہیں، کسی بابا کے چکر میں نہ پڑے، صرف اللہ پاک پہ توکل رکھیں، اس رب پہ توکل رکھیں، اس رب سے مانگیں۔ انسان جھوٹ بولتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے، آپ کی اچھے ہونے کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ دنیا آج کے ٹائم میں نا اچھے ہونے کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ تو ایسے میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ میرے اچھے ہونے کا بہت لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اور اس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیفوں سے، بہت اذیتوں سے گزرنا پڑا ہے۔ بہت روئی ہوں میں، بہت آنسوئیں میں نے بہائے ہیں اس چیز کے لیے، جبکہ میرا دل صاف تھا۔ میں نے کسی کا کوئی برا نہیں چاہا، نہ کسی کو میں نے ہرٹ کرنا چاہا، لیکن میں کسی کو کیا صفائی پیش کروں، میری نیت ویسی نہیں تھی، لیکن یہ چیز اللہ جانتا ہے، اور اس کا اجر اللہ پاک مجھے کبھی نہ کبھی انشاءاللہ ضرور دے گا۔ تو اس لیے دل کو پاک رکھیے، صاف رکھیے، کسی کے اچھے ہونے کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیے، نہ ہی کسی کے دل کو دکھائیے، کسی کو تکلیفیں اذیتیں مت دیجیے، جس کی وجہ سے اس کے دل سے آپ کے لیے دل سے نکلے یا پھر سامنے سے نہ کہے، لیکن دل دکھتا ہے تو بہت چوٹ لگتی ہے، اور اس کی جو آہ ہے وہ سیدھا اللہ کے 7ویں عرش تک جاتی ہے۔ تو بس میرے کو اس ٹائم میں، اگر میری آنکھ کھلی ہوتی ہے، میں کوشش کرتی ہوں، میں جتنے برے ٹائم سے نکلی ہوں، تہجد میں نے جو نماز پڑھی، اللہ نے مجھے برے سے برے وقت سے مجھے باہر نکالا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ سے، جتنا میں شکر ادا کروں اتنا کم ہے میرے لیے۔ تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ انسان سے کیا شکوہ کریں، انسان ساتھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن اللہ پاک ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، مشکل میں ہیں، تو اس سے امید رکھیں، اس سے دعائیں مانگیں، اللہ سے یقین رکھیں، اللہ پاک ہے۔ آپ کو یقین ہوگا، آپ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں بٹھائیں، اللہ پاک ہے، جو کرتا ہے وہ ہمارے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ تو اس لیے اس سے دعائیں مانگیں، اس کی عبادات کریں، نمازیں پڑھیں، کلام پاک پڑھیں، اور اللہ پاک سے اپنے لیے دعائیں مانگیں، غریبوں کے لیے دعائیں مانگیں، دنیا کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگیں، رشتہ داروں کے لیے مانگیں، سب کے لیے مانگیں۔ بہت سکون ملتا ہے، چیزوں سے اتنا سکون نہیں ملتا، میرا چیزوں سے تو منہ ہٹ گیا ہے، ضروریاتی چیزیں ہیں جن سے صرف آنے تک کی ایکسائٹمنٹ رہتی ہے، لیکن وہ ایکسائٹمنٹ صرف تھوڑے ٹائم کے لیے رہتی ہے، پھر وہ ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے۔
لیکن جو ایک دلی سکون ہوتا ہے نا، پیسفل پازیٹیونیس، وہ صرف ایک اللہ سے ملتی ہے. لوگوں سے آپ کنیکٹ ہوتے ہو، کچھ لوگوں میں نیگیٹو وائبس ہوتی ہے جو ہمیں مطلب ہمیں ہارم کر سکتی ہے انٹرنلی. تو اس لیے اپنے آپ کو بھی پازیٹیو رکھیں، دل سکون میں ہو، دماغ سکون میں ہو، کسی کے لیے کچھ غلط نہ سوچیں، سب کے لیے اچھا سوچیں تو آپ کے لیے بھی اچھا ہی ہوگا. اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ پاک بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بڑے سے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیتے ہیں. بہت سکون ملتا ہے. چلیے ابھی کے لیے میں رکھتی ہوں، ملتے ہیں صبح کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے. اور ابھی کے لیے چلو اللہ حافظ، ابھی رکھ دیتی ہوں. میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے، میں تہجد کی نماز پڑھ لیتی ہوں. اور میں نے کلام پاک پڑھ لیا ہے، اور یاسین شریف، سورہ ملک، چاروں کل، آیت الکرسی، یہ سب میں نے پڑھ لیا ہے. اور اب مجھے نیند آ رہی ہے، جب سے مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی فرینڈس. اور نیند نہیں آتی ہے تو دماغ چاروں طرف بھٹکتا ہے، اس لیے اپنی ساری پریشانیاں، ساری پرابلمس اللہ کو بتا دو، اللہ کو بتاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سنیں گے آپ کی پریشانیاں کیا ہیں، اور وہ آپ کی پریشانیوں کو ایک نہ ایک دن سالو کر دیں گے. ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں، لیکن اللہ پاک پہ یقین رکھو، اللہ پاک آپ کی سب پریشانیاں دور کریں گے. بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، اللہ پاک سے دل سے دعائیں مانگیں، رو کے دعائیں مانگیں، اللہ پاک سنتے ہیں اور ان پریشانیوں سے ہمیں باہر نکالتے ہیں. یقین رکھیں، بس ایک بار توکل رکھیں اللہ پاک پہ. اب مجھے نیند آ رہی ہے بہت تیز، بس میں نماز پڑھ کے اور کلام پاک کو رکھ کے اور میں اب پھر سوؤں گی، کیونکہ اب مجھے اچھی نیند آ جائے گی. اور انشاءاللہ فجر میں بھی اٹھوں گی، کیونکہ اب تو ٹائم چینج ہو گیا ہے، 6:30 بجے تک پڑھ سکتے ہیں آرام سے ہم نماز، اور ایسے ہی ٹائم بڑھ جائے گا. اور اگر نیند نہیں آتی، اگر میں یہ نہیں پڑھتی تو فالتو میں دماغ یا تو موبائل دیکھو، موبائل دیکھنے سے موبائل مطلب غلط چیزیں ہمیں کیا کرتی ہیں اور دیر رات تک جگاتی ہیں، تو اس کے لیے ہماری آنکھیں کھلی رہتی ہیں. لیکن جو ہم صحیح چیز کرتے ہیں اس کے لیے ہمارے اندر انرجی نہیں ہوتی یا ہمیں نیند ستاتی ہے. تو ہمیں نیند نہ آئے تو ایسے ہی اچھے کام کرنے چاہیے. اور جو بھی ہماری پریشانی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے آپ اللہ پہ چھوڑ دو، آپ خود کو نا بہت ہلکا فیل کرو گے. جو کریں گے اللہ سے کہو کہ اللہ میں نے آپ کے حوالے کیا، یہ اپنی جو بھی ساری مسئلے مسائل ہیں، جو بھی پریشانی ہے، اب یہ آپ سولو کریں گے پورے وشواس اور توکل کے ساتھ. تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ پاک آپ کی پریشانیاں دور کریں گے. لیکن آپ پیشنس رکھو، صبر رکھو، اللہ پہ یقین کرو اور عبادات کرتے رہو اللہ کی. تو ابھی کے لیے اللہ حافظ، صبح ملتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں.